تنبیہ قولہ و خبر الاحاد، ان کا یہ کیا فرمانا کہ خبر الاحاد متن میں ہے نا، خبر الاحاد بنقل عدل تام ضبط، فرماتے ہیں کہ یہ کہنا خبر واحد یہ جنس کی طرح ہے۔ خبر واحد ایک جنس ہے جس کی کئی انواع ہیں، وہ انواع آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جیسے حیوان ایک جنس ہے، اس کی کئی انواع ہیں، جنس کی کئی انواع ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ و باقی و قیود ہی کالفصل، اور جو باقی قیود ہیں خبر احاد کے بعد وہ بمنزلہ فصل کے ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کی ایک حیثیت، ایک حقیقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقولہ بنقل عدل، کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو کہا ہے کہ اس کا نقل کرنے والا وہ عادل ہو، یہ اعتراض ہے اما ینقلہ غیر العدل، کہ اس کا نقل کرنے والا نہ عادل نہ ہو بلکہ عادل ہو۔ خبر احاد کا نقل کرنے والا عادل ہو، غیر عادل نہ ہو۔ عادل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو اور صغیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو، تو یہ ہے غیر عادل۔ فرماتے ہیں اور یہ کہنا ہوا یسمى فصلا ويتوسط بین المبتدا والخبر، ہوا جو ہے یہ فصل ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ پوری عبارت ہے نا کہ خبر الاحاد بنقل عدل متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاتہ، یہ جو ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ فصل ہے، یہ مبتدا اور خبر کے درمیان کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یؤذن بان ما بعدہ خبر اما قبلہ، یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے، اس سے خبردار کیا گیا ہے کہ جو اس کے بعد ہے یہ پہلے جملے کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ وَلَيْسَ بِنَعْتٍ لَهُ، یہ اس کی نعت نہیں، صفت نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں نعت اور منعوت جو ہے ان میں واسطہ وصل ہوتا ہے، فصل نہیں ہوتا۔ ان میں واسطہ نعت اور منعوت میں واسطہ ہے وصل ہوتا ہے، وہ صفت ہی کیا ہو جو جدا ہو جائے، وہ صفت ہی کیا ہے جو جدا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک ترکیب اور ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا ثانی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ مبتدا، اور جملہ بعد کا جو ہے وہ کیا ہے؟ خبر مبتدا ہے۔ یہ دونوں مبتدا اور خبر بن کے پہلے جملے کی کیا بن گئی ہے؟ خبر بنی ہے۔ انہوں نے یہ توجیہ کی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوا یہ کیا ہے؟ واسطہ ہے مبتدا اور خبر کے مابین۔
یہ نعت یا اس کی صفت یہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے. وَقَوْلُهُ لِذَاتِهِ، اور رہا یہ بات کہ جو کہا گیا ہے کہ وہ صحیح لذاتِ ہی ہے. یخرج ما یسمى صحیحا بامر خارج عنہ کما تقدم، کہتے ہیں اس سے نکل جاتی ہے وہ خبر احاد جس کو صحیح کہا جاتا ہے بامر خارج عنہ، کسی خارج عمل کی وجہ سے، دوسری وجہ مطابقت کی وجہ سے، شاہد کی وجہ سے، یعنی مطابقت یا شاہد کی وجہ سے وہ روایت جو ہے وہ درجہ صحت تک پہنچ جاتی ہے. تو لے ذات ہی سے مطلب وہ صحیح نکل جاتی ہے جو صحیح لے غیر ہی ہے. جو صحیح لے غیر ہی ہے وہ صحیح لے ذات ہی کے لفظ سے خارج ہو جاتی ہے، جس طرح کہ پہلے ہم نے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں وتفاوت رتبۃ، اس صحیح کے مراتب جو ہے نا وہ مختلف ہیں. اے الصحیحہ، یہ جو ہم نے صحیح ذات ہی کی تعریف کی ہے نا، اس صحیح ذات ہی کے بھی مراتب ہیں. یہ نہیں کہ صحیح ذات ہی تمام کی تمام یکساں اور برابر ہیں. جیسے ذوف تمام راویوں کا روایتوں کا برابر نہیں ہوتا، ذوف میں بھی فرق ہوتا ہے، اسی طرح صحیح احادیث میں بھی فرق ہوتا ہے. درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ہر لحاظ سے فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سب اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان میں بھی فرق مراتب ہیں. قرآن مجید سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن ان میں بھی صورتوں کا بلکہ بعض آیات کا کیا ہے فرق مراتب پایا جاتا ہے. اس لیے ایک چیز ایک وصف سے متصف ہو تو وہ چیز اس چیز کے بھی مراتب ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں. یہ درجہ بندی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. جنت میں بھی مراتب ہیں یا نہیں؟ صحابہ کرام کے بھی مراتب اور مدارج ہیں. یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے. تو یہاں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ صحیح کے کیا ہیں مراتب، بسبب تفاوت حاضل اوصاف، کیونکہ یہ جو اوصاف ہم نے ذکر کیے ہیں نا کہ عدل ہو، راوی کیا ہو عادل، دوسرا وصف کیا بیان کیا ہے ضابط ہو، تام ضبط ہو. یہ عادل ہونا اور تام ضبط ہونا یہ صحیح راویوں میں یکساں نہیں ہوتا. یہ صحیح راویوں میں یکساں نہیں ہوتا. یہ آگے مثالیں دیتے ہیں، خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثالیں دی ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو عدالت اور ضبط امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، یحییٰ بن سعید قطان کا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، یا اسی طرح شعبہ اور سفیان ثوری کا تھا رحمہم اللہ، وہ ضبط اسی دور کے باقی بہت سے راویوں میں، حالانکہ وہ کیا تھے عادل تھے، وہ عادل تھے اور ضابط بھی تھے، لیکن ضبط میں بھی اور عدل میں بھی فرق ہے. اور یہ فرق ہر دور میں ہوتا ہے. آج کے دور میں بھی بعض حضرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفظ میں کمال عطا فرمایا ہے، اور عدالت کا جو وصف ہے وہ کئی ایسے بھی ہیں جو مروت کے خلاف بھی کام نہیں کرتے، ارتکاب نہیں کرتے. ہمارے کئی ایسے بزرگ گزرے اور اب بھی ہیں اللہ کے نیک بندے.
اللہ اکبر کبیرہ. وہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، وہ آپ کے اس علاقے کے، کہاں کے، قصور کے علاقے کے ہیں، قاری حافظ اکبر صاحب نابینے ہیں نا. ہاں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے، مجھے معلومات نہیں تھی ان کے بارے میں زیادہ، تو ان کا انٹرویو ہے ایک، یہاں فیصل آباد ہی میں انٹرویو ہوا ہے، وہ سننے کا اتفاق ہوا اور بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. مشکات بھی ساری یاد ہے، بخاری شریف بھی یاد ہے، قرآن مجید بھی یاد ہے. اب جس کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ وہ یاد ہو، کیا نام ہے، صحیح بخاری کا، اور ساتھ اور بالاسناد، اور ساتھ مشکات شریف کا، اسے اور کیا چاہیے، پیچھے رہ کیا جاتا ہے. شاید اسی انٹرویو کا تاثر ہو کہ شاید رات مجھے ایک خواب عجیب آیا، ایک آدمی تھا، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا، وضو نماز کے لیے کر رہا ہے، میں بھی وضو کر رہا ہوں، تو وہ نا بات کرنے لگا. مجھے جناب یہ نا سب ملکہ سارا یاد ہے، متنبی بھی یاد ہے. میں نے کہا بھائی بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ بتلاؤ قرآن مجید یاد ہے؟ خاموش ہو گئے. میں کہا آپ کے سب ملکہ اور متنبی یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر قرآن یاد ہے. میں خواب میں اس سے جل رہا ہوں. شاید وہ انٹرویو سنا تو اس کا ایک رد عمل کی کیفیت جو ہے نا وہ خواب میں آ گئی. تو یہ تفاوت ہر دور میں ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں المقتضیہ للتصحیح فی القوہ، کہ جو صحیح تصحیح کے لیے تقاضا کرتی ہیں فی القوہ، طاقت میں، قوت میں. فإنها لما كانت مفیدة لغلبة الظن الذي علیہ مدار الصحة، بے شک یہ اوصاف جب فائدہ دیتے ہیں، لما کانت مفیدہ لغلبۃ الظن، ظن کے غلبے کے لیے. ظن ایک ہے، ظن ایک ہے، غلبۃ الظن، ظن فوق الظن جس کو کہتے ہیں. اور وہ ظن جو جس پر صحت کا کیا ہے، مدار ہے. دیکھیے ایک حافظ ہو اور بڑا حافظ ہو، کبار حفاظ میں اس کا شمار ہوتا ہو، لیکن بہرحال ہے تو انسان ہی نا، خطا کا امکان بھی ہے. اسی لیے بعض حضرات نے حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ اسماء کے ذکر کرنے میں بسا اوقات وہم کا شکار ہو جاتے تھے. متن کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ مقدم ہیں امام شعبہ سے، لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ امام سفیان ثوری سے کبھی کوئی خطا ہوئی ہی نہیں. سمجھے نا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی متون میں خطا ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی طرح یہاں یہ بات فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُفِيدَةً لِغَلْبَةِ الظَّنِّ، کہ جب یہ غلبہ ظن کے لیے مفید ہے یہ صفات، الذی علیہ مدار الصحہ، وہ صفات جن پر کیا ہے، صحت کا مدار ہے. اقتضت، یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان یکون لہا درجات، کہ صحیح حدیث کے کیا ہوں، درجات ہوں. بعضها فوق بعض بحسب الامور المقویہ، بحسب الامور المقویہ، جو تقویت دینے والے امور ہیں ان کے اعتبار سے بعض کے اوپر ہوں درجے اور مرتبے میں. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ضبط اور عدالت ہی نہیں، اتصال سند کے اعتبار سے، یعنی ایک روایت ہے
اتصال سند میں وہ معانن ہے. ایک روایت وہ ہے جس میں تمام اسانید تمام واسطوں میں سماع کی صراحت ہے. اب جو معانن ہے ہم اگرچہ کہیں کہ ان میں کوئی مدلس نہیں ہے اور ان کا عنانہ جو ہے وہ محمول علی السماع ہے، سمجھے نا، لیکن جس سند میں سماع کی صراحت موجود ہے ظاہر بات ہے کہ وہ بادی النظر میں معانن روایت سے کیا ہے؟ افضل ہے. پھر اگر وہی روایت جو سماع ہے جس میں اگر وہ روایت مسلسل ہو، مسلسل بالفعل ہو یا مسلسل بالقول ہو یا مسلسل بالیوم ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، تو اس میں انقطاع کا وہ سماع سے بھی زیادہ، جس میں سماع کی صراحت ہوتی ہے نا یا اخبرنا یا حدثنا کی، اس سے بھی زیادہ اتصال پایا جاتا ہے. کیونکہ مسلسل روایت تو وہی ہوتی ہے جس میں شاگرد استاد سے براہ راست ایک واقعے کی حکایت کرتا ہے، ایک بات کی حکایت کرتا ہے کہ میرے استاد نے مجھے اس دن یہ حدیث سنائی، میں نے بھی یہ حدیث ان سے اس دن سنی. استاد نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت تھی، اور صحابی بھی آگے وہی کہتے ہیں، تابعی بھی وہی کہتے ہیں. تو اتصال کے اعتبار سے زیادہ قوت کس روایت میں ہے؟ مسلسل میں. کیونکہ جن روایتوں میں اخبرنا کا لفظ آتا ہے یا حدثنا کا لفظ آتا ہے اس میں بھی ایک احتمال پایا جاتا ہے، اس میں بھی یاد رکھیں ایک احتمال پایا جاتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی اسانید میں حدثنا ابو ہریرہ، حدثنا ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں، یا صحابی کے کسی کے بارے میں فرماتے ہیں حدثنا ابو فلاں یا فلاں صحابی. حالانکہ محدثین رحمہم اللہ نے صراحت کی ہے کہ ابو ہریرہ سے یا اس سے حسن بصری نے سماع نہیں کیا، یہ حدثنا کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل یہ ہے حدث اہل بلدنا، حدث اہل، ہاں ہمارے شہر والوں کو انہوں نے یہ حدیث سنائی. اب دیکھیے لفظ حدثنا یا اخبرنا ہے مگر کیا ہے؟ اتصال مشکوک ہے. لیکن جو مسلسل سند ہے اس میں اس چیز کا بھی احتمال نہیں رہتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوصاف متصف ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں عدل کے اعتبار سے یا ضبط کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ تسلسل کے اعتبار سے، یعنی سند کے اتصال ہی کی وجہ سے بھی مختلف ہوتے ہیں. ایک وہ روایت ہوتی ہے جو معلول ہے، وہ کیا ہے؟ معلول ہے. ایک وہ روایت ہے جو معلول ہے لیکن حقیقتاً معلول نہیں ہے. جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہے نا کہ معلول وہی روایت دراصل ہوتی ہے جس میں خفی علت ہو اور اس کے حل کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو. لیکن جس کے حل کی صورت نظر آ رہی ہو وہ بہرحال اس سے کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے، اگرچہ اس کے روایت کرنے والے تمام ضابط اور تمام عادل ہی کیوں نہ ہوں. تو یہ تفاوت ان تمام صفات میں ملحوظ رکھا جاتا ہے. تو اسے حسن بصری کی تدریسات کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ جی یہ ان کی کہنا چاہیے کہ خاص ہے اصطلاح. اگر آپ یہ پڑھیں نا مراسیل ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی تو اس کی آپ کو اور بھی راویوں کی مثال مل جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حضرات سمے تو کہیں جن سے سماع کی صراحتاً موجود کی کوئی امکان نہیں ہے، جن سے سماع کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی کہتا ہے نا سمے تو یہ اس کے کذب پر دلالت کرتا ہے، یہ اس کے یا وہم پر دلالت کرتا ہے یا کذب پر دلالت کرتا ہے.
کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اسے سنا ہے، حالانکہ اس نے اس سے سنا، تمام صراحت کرتے ہیں کہ اس سے سنا نہیں ہے۔ اب یہ سماع کی صراحت کے دو ہی اعتبارات ہیں، ایک یہ کہ یا کہ تو کسی راوی سے ہی امام ہوا ہے سمیتوں کا لفظ کہنے میں، سمجھے نا، یا یہ کہ وہ راوی جھوٹ بولتا ہے، یہ دو ہی اعتبار۔ شیخ صاحب فتح الباری میں کتاب الاستسقاء میں خلیل بن حجر نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کی تدریسات میں سے حسن بصری کہ وہ حدثنا جو کہتے ہیں حسن بصری، ہاں یہ اصل میں تدلیس لغوی ہے، اصطلاحی ہے۔ حسن بصری اگرچہ تدلیس کرتے ہیں، حسن بصری اگرچہ تدلیس کرتے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن یہ اصطلاحی تدلیس جس کو ہم کہتے ہیں نا اس میں نہیں شامل، کیونکہ یہ روایت بہرحال معاند تو نہیں ہے، بلکہ کس لفظ سے ہے؟ اخبرنا سے، اور وہ اخبرنا کو یا حدثنا کو ایک تعویل میں، تعویل کے طور پر ذکر کرتے ہیں، تعویل کے طور پر، کیونکہ ان سے اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے کہ جب میں نے سماع نہیں کیا ہوتا تو حدثنا کہتا ہوں، اور اس سے مراد دوسرے میرے بصرے کے رہنے والے اہل علم جو ہے نا وہ مراد، سمجھے نا۔ جب انہوں نے یہ بات خود کہہ دی ہے تو پھر اصطلاحی تدلیس نہیں، انقطاع ہی ہم کہیں گے کہ وہاں انقطاع ہے۔ تدلیس کے لیے تو شرط ہے نا کہ راوی مروی عنہ کے مابین سماع ہو، راوی مروی عنہ کے مابین تدلیس میں کیا ہے؟ ملاقات اور سماع شرط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تدلیس ہوگی بھی وہیں جہاں راوی مروی عنہ کا سماع ہو، اگر سماع نہیں ہے تو وہ تو روایت منقطع ہے، صاف حکم ہے اس کے بارے میں۔ تدلیس تبھی ہے کہ وہاں گزرتا ہے کہ یہاں سماع ہے، لیکن سماع ہوتا نہیں، سماع ہوتا نہیں۔ اب دیکھیے انقطاع اور تدلیس میں یہ باریک سا جو فرق تھا، اس کے لیے حضرات محدثین نے ایک علیحدہ لفظ استعمال کیا، اگرچہ اب دیکھیے جس طرح مرسل ہے اور منقطع ہے، پہلے بات بھی ہوئی ہے، اگرچہ متقدمین حضرات بہت سے وہ منقطع پر بھی مرسل کا اطلاق کرتے ہیں، لیکن دونوں کے مابین من وجہ تفریق ہے، من وجہ تفریق ہے۔ دونوں کے مابین تفریق یہ ہے کہ مرسل میں صحابی کا واسطہ چھوٹا ہوا ہوتا ہے اور انقطاع میں سند کے مابین واسطہ چھوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دونوں فرق ہونے کی وجہ سے دو چیزیں، دو نوعیتیں بن گئی، ورنہ انقطاع سب اس میں ارسال میں بھی ہے، انقطاع منقطع روایت میں بھی ہے۔ دونوں کو امتیاز کرنے کے، دونوں کا امتیاز کرنے کے لیے آپ اٹھ کے جس طرح کہہ دیا ہے یا کہنا چاہیے کہ اعتراض جھاڑ دیا ہے ہمارے حاتم شریف صاحب نے اور اذہان کو پراگندہ کر دیا ہے، وہ طریقہ صحیح نہیں۔ یہ علمی مناقشات ہوتے ہیں اور اس مصطلحات جو ہیں وہ بتدریج اپنے انتہا کو پہنچتے ہیں، ایک ہی وقت کوئی اصطلاح ابتدائی نہیں بنی، بیک وقت پہلی صدی میں ہی نہیں اصطلاحات جو ہے نا مرتب ہوئی، بلکہ جو اسانید آگے بڑھی ہیں اور ان اسانید میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان اسانید کے ان واقعات کے یا ان اسانید میں وہ صورتیں پیدا ہونے کی وجہ سے اصطلاحات بھی تبدیل ہوتی رہی اور ان میں اضافہ بھی ہوتا رہا۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں جی، وہ آپ نے پڑھا ہے نا، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ شریف خاتم صاحب وہ ہیں تو بزرگ آدمی اور صاحب علم، صاحب مطالعہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جو لٹھ لے کے حافظ ابن حجر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں۔ چلیے خیر، فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا يَكُونُ رُوَاتُهُ فِي الدَّرْجَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي تُوجِبُ التَّرْجِيحَ كَانَ أَصَحَّ مِمَّا دُونَهُ۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جب اسی طرح ہوگا تمام راوی، فما یکون رواتہ، پس جس کے راوی درجہ علیہ پر فائز ہوں گے،
درجہ علیہ پر فائز ہوں گے تو بسے کرنا ہے ہمارے بندے بابا. جو دو دوست آئے سلام کھڑوتے کھڑوتے کرنا چاہتے بابا کو کوئی گل نہیں کرنی بابا سلام دو ہی کرنا. ہاں تو گل کیتی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی تو گل کیتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے بھی نہیں کرنا ہے ٹائم جی اجازت ہوں تو اجازت نام عمر گروپ ہے آ جو بھائی اتنا نہیں ہوتی ہے کری جا تو منمانیاں جی میں دنیا کرنی ہے نا. ہوں تو چلے لاہور نہیں جی صاحب چلے گئے لاہور صاحب چلے گئے نا. اچھا روٹی تڑاک کر کے نہیں جی چھوٹی نہیں کہتے ہیں کہ جب صورتحال یہ ہے راویوں کے مابین تو جو اعلیٰ درجے کے عدالت اور ضبط میں راوی ہیں اور باقی بھی جو صفات ہیں ان میں بھی تفاوت ہے. جیسے کہ میں نے سمجھایا آپ سے اتصال کے بارے میں یا علت کے بارے میں تو فرماتے ہیں توجب الترجیح یہ چیزیں واجب کرتی ہیں کس کو؟ ترجیح کو. اور یہ کان اصح مما دونہ اور یہ زیادہ صحیح ہوگی اس سے جو اس سے کم ہے. یعنی راوی کی عدالت اور ضبط میں وہ پوزیشن اگرچہ نہ بھی ہو لیکن ہے تو وہ بہرحال صحیح. مگر جن میں اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں یہ دونوں اور باقی بھی شروط جو ہیں ان میں تفاوت ہے تو یہ درجے اور مرتبے میں کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ شروط جہاں تلک روات کے ساتھ تعلق ہے عدالت کا تو عدالت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین برابر ہیں. عدالت میں حضرات صحابہ تو کلہم. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو کبار صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کبار صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین ان میں ان کا درجہ اور مرتبہ وہ صغار صحابہ سے کہیں بڑا ہوا ہے. عدالت اور چیز ہے، رتبہ اور مرتبہ، فضیلت اور شرف یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. الصحابہ ہم کہتے ہیں کلہم عدول، الصحابہ کلہم عدول. اللہ اکبر. لیکن یہ جو بعض حضرات نے جس طرح علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک راوی وہ ہے جو اعرابی ہے اور ایک وہ ہے جو خلفائے راشدین میں اشرا مبشرہ میں ہے. ان دونوں کی روایت کی پوزیشن یکساں نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ یہ بات عقلاً فکراً تو من وجہ ترجیح ایک سبب بن جاتا ہے لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا استثناء یہ بات ارشاد فرمائی تھی بلغوا انی ولو آیہ. اب اس میں عشرہ مبشرہ بھی مخاطب ہیں اور اس میں وہ بھی مخاطب ہیں جو پہلی بار حج پر آ رہے ہیں، جو پہلی بار حج پر آ رہے ہیں اور وہی ان کا صحابی ہونے کا ایک ذریعہ ہے. اس کے بعد بھی پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے صحابی وہ بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بلغوا انی ولو آیہ. ایک بات بھی اگر مجھ سے ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ مجھ سے آگے تم لوگوں کو پہنچا دو. تو اس لحاظ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت تمام کی جو ہے نا وہ یکساں ہے کہ عدالت ہے. فضیلت علیحدہ چیز ہے. ہاں ضبط اور مسئلہ ہے. صحابہ کرام بھی ضبط کے کمی اور بیشی کا شکار ہوئے ہیں. یہ نہیں
کہ صحابہ کرام نے جو بات سن لی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگی. سمجھے کہ نہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جب بوڑھے ہو گئے تھے وہ فرمایا کرتے تھے او عطا مجاہد سے پوچھ لو اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں وہ باتیں بہت سی نہیں یاد رہی. اور بسا اوقات صحابہ کرام کہتے بھی ہیں، فرماتے بھی ہیں کہ یہ بات ہم سے چھوٹ گئی ہے، ہم سے بھول ہوئی ہے. یہ چیز علیحدہ ہے، عدالت اور ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ قاعدہ جو خبر احاد کے حوالے سے یہاں ذکر ہم کر رہے ہیں وہ مقصود نہیں ہے. اس سے مقصود صحابہ کے بعد کے روات ہیں جی. صحابہ میں فرق مراتب ہے عدالت میں، تو اس صحابی کی عدالت بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، تمام صحابہ محدثین تسلیم کرتے ہیں، جس کے بارے میں تابعی جس کا نام بھی نہیں لیتے اور وہ یہ کہتے ہیں کان من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے یا نہیں؟ وہ صحابی تھے. بس یہ صاحب ہونا ہی ان کے لیے ان کی عدالت کے لیے کافی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اس لیے فرق مراتب کو سامنے رکھ کے جو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شرح نقاط الفکر میں بات فرمائی ہے وہ من وجہ درست نہیں ہے. عدالت اور ہے، فضیلت اور ہے. دونوں کے درمیان فرق مراتب اپنی جگہ پر ہے. یہ عدالت کا درجہ بلا شبہ علیحدہ ہے. یعنی ایک عدالت وہ ہے جس کا تعلق روایت کے ساتھ، اور روایت کا تعلق جس عدالت سے ہے اس میں بھی فرق ہے، جس طرح پہلے میں نے مثال بھی بیان کی تھی. مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں عدالت تمام کی کیا ہے؟ وہ یکساں برابر. سب صحابہ کے جو ہے نا وہ عادل ہے. تو خیر دوسری بات یہاں یہ ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں ایک بات فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سب محدثین رحمہم اللہ کے بڑے اقوال ہیں جن کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام حاکم کی علوم الحدیث جو ہے معرفت علوم الحدیث اس میں دیکھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے تمام علیحدہ بلاد، کوفہ کی، بصرہ کی، مکہ کی، مدینہ طیبہ کی، شام کی، مصر کی اصح الاسانید، مدینہ کی اصح الاسانید کیا ہے، مکے کی کیا ہے، فلاں صحابی سے روایت کرنے میں اصح کیا ہے. سمجھے نا؟ عبداللہ بن عمر سے کیا ہے، عبداللہ بن مسعود سے کیا ہے، عبداللہ بن عمر سے کیا ہے، حضرت عائشہ سے کیا ہے. یعنی یہ تفریق ساری، اور سب یہ ابن الصلاح ہوں، حافظ ابن حجر ہوں، دوسرے ہوں، یہ سب امام حاکم سے لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب صفحہ نمبر 53 سے لے کے 56 تک 3 صفحات 1.5 ورق میں 2 ورق میں انہوں نے تقریباً یہ اصح الاسانید پر بحث کی ہے کہ کون کون فردن بھی اور بلاد کے اعتبار سے. حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اصح الاسانید ہے. یہ کیا ہے؟ اصح الاسانید. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ حدیث متن کے اعتبار سے سب سے اصح ہے. اب دیکھیے اصح الاسانید کہتے ہیں سب، متن کے اعتبار سے اصح الاسانید، اصح المتن کوئی بھی نہیں کہتا. یہ تقسیم آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گی. اور یہ آپ دیکھیں امام ترمذی ہے نا، امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ ھذا حدیث ھذا اصح ما فی الباب. ترمذی کہتے ہیں نا ھذا اصح فی ھذا الباب. اس باب کی جو روایات ہیں، احادیث ہیں،
اور اس سے مراد متن ہوتا ہے، سند نہیں ہوتی۔ امام ترمذی کے نزدیک اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ متن ہوتا ہے، صرف سند نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یعنی اصاح ھذا الباب کہنے کے باوجود بھی محدثین امام ترمذی سے اتفاق نہیں کرتے، سمجھے نا؟ وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اصح کا معنی یہ ہے کہ اس متن کی جو روایتیں ہیں نا ان میں یہ صحیح ہے، یہ نہیں کہ تمام متون سے، اگرچہ ان میں متون کے اعتبار سے ذوف بھی پایا جاتا ہو، تو یہ اصح کیا مطلب ہے کہ ذوف میں سب سے زیادہ کم ان میں ذوف، اس میں ذوف پایا جاتا ہے۔ یعنی اصح کا اطلاق وہ اصح الاسانید کے اعتبار سے نہیں ہوتا، اصح المتن کا جو ہے نا تعلق وہ اصح الاسانید سے نہیں ہوتا، فرق سمجھے؟ اور اصح المتن جو ہے وہ تو متن سے ہوگا، مگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو متن کے اعتبار سے کرتے ہیں، علماء اس کو بھی اصح نہیں کہتے، کہتے ہیں بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باب میں جو حدیثیں ضعیف ہیں نا، جو ضعیف ہیں ان میں سے کم ذوق والی یہ ہے، یہ نہیں کہ متن اس کا اصح ہے تمام سے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اصح الاسانید سے اللہ کا بھلا کرے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں یہی بات کی ہے کہ علی الاطلاق وہ یہ نہیں کہتے کہ ھذا اصح الاحادیث علی الاطلاق، مطلقاً یہ سب سے کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سند اصح الاسانید ہے، دوسری روایت جو ہے وہ اصح الاسانید سے مروی نہیں ہے، لیکن اس روایت کے شواہد اور مطابعات موجود ہیں، اس روایت کے مطابعات اور شواہد موجود ہیں، تو متن کے اعتبار سے ان شواہد اور مطابعات نے وہ جو اس میں کمزوری تھی وہ کیا کر دی؟ دور کر دی، سمجھو؟ یعنی متن کے اعتبار سے، تو متن کے اعتبار سے من وجہ یہ روایت اصح الاسانید سے بڑھ گئی، کیونکہ یہ فرد ہے، اگرچہ اصح الاسانید ہے، یہ فرد ہے مگر وہ فرد نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، اس میں اور اسانید اور مطابعات اس کی پائی جاتی ہیں۔ یہ بات کہی ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں النقط میں 247 اور 248 جلد اول میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہ کس فصل میں کہی ہے یہ بتا دیں، ادھر نسخہ ہو رہا ہے آپ کے پاس ہو رہا ہے نسخہ؟ ہاں یہ بات، یہی جہاں صحیح حدیث کی بات کی ہے نا، اور صحیح اصح الاسانید کی، اسی سے بنا۔ چلیے بھائی، فَمِنَ الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا فِي ذَلِكَ، کہتے ہیں تو اس بحث میں جو سب سے بلند مرتبہ ہے، ما اطلق علیہ بعض الائمہ، جس پر بعض ائمہ نے اطلاق کیا ہے، انہ اصح الاسانید، کہ وہ تمام اسانید سے اصح ہے۔ ان میں ایک تو کیا ہے؟ کالزہری عن سالم بن عبداللہ بن عمر عن ابی ہے، یہ قول کہتے ہیں کہ امام احمد اور امام اسحاق ابن راہویہ سے منقول ہے، کالزہری عن سالم عن ابن عمر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غالباً علی بن مدینی بھی یہ تو فرماتے ہیں نا اصح الاسانید ہے مالک نافع عن ابن عمر، تو کہتے ہیں کہ مالک نافع عن ابن عمر۔ اب یہاں یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے کہ نافع غلام ہیں عبداللہ بن عمر کے، سالم بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر کے رضی اللہ تعالی، مگر کہتے ہیں کہ 4 روایتوں کے علاوہ باقی تمام روایتوں میں نافع کو ترجیح حاصل ہے سالم پر، غلام کو، بیٹے پر ترجیح ہے، سوائے 4 روایتوں کے۔ وہ مجھے یاد نہیں اس وقت کہ وہ 4 روایتیں کون سی ہیں، کہ 4 روایتوں میں سالم کی روایت جو ہے نا وہ راجح ہے،
باقی اختلاف جہاں جہاں ہے وہاں نافع کی روایت کو جو ہے نا وہ ترجیح ہے۔ تو بہرحال خیر، امام احمد، امام اسحاق کا موقف یہ ہے کہ اصح الاسانید وہ ہے امام زہری آگے سالم سے، سالم آگے کس سے؟ عبداللہ ابن عمر اپنے والد گرامی سے۔ اور ایک قول ہے دوسرا، وہ ہے محمد ابن سیرین عن عبیدہ بن عمر بن سلمانی عن علی، یہ قول ہے ایک جو امام علی بن مدینی سے اور عمر بن علی فلاس اور دوسرے بعض محدثین سے منقول ہے۔ محمد بن سیرین عن عبیدہ بن عمر السلمانی عن علی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی کی روایتوں میں یہ سند زیادہ صحیح ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی اشارتاً ذہن میں آپ کے رہنی چاہیے کہ محدثین نے یہ کہا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی منہاج السنہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرات محدثین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والوں کے میں سے انہی کی روایتوں کو ترجیح دیتے ہیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تلامذہ اور شاگرد ہیں، جو ان کے شاگرد رہے ہیں نا، وہی جب حضرت علی سے روایت کرتے ہیں تو پھر کوئی جھگڑا نہیں۔ اس کے علاوہ اہل کوفہ حضرت علی سے بہت راوی روایت کرنے والے ہیں، لیکن ان میں اکثر میں کلام ہے جو حضرت علی سے روایت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی سے روایت کرنے والوں میں الحارث نیلاور بھی تو موجود ہے نا، جو ضعیف ہے بالاتفاق، اور بھی راوی روایت کرنے والے ہیں جو ضعیف ہیں حضرت علی سے، اور وہ بھی ہیں جن میں تشیع پایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کے راویوں شاگردوں میں تشیع نہیں پایا جاتا، اس لیے ان کی روایتوں کو کیا کہتے ہیں کہ وہی درست ہے جو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے مروی۔ یہ حافظ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے منہاج السنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اب دیکھیے، ابراہیم النخعی عن علقمہ ابن مسعود، اور یہ قول ہے امام یحییٰ بن معین کا اور امام نسائی کا کہ یہ اصح الاسانید ہے، ابراہیم النخعی عن علقمہ عن ابن مسعود۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرنے میں اصح الاسانید یہ ہے، سمجھے نا؟ اچھا، اب آتے ہیں نیچے، کہتے ہیں وَدُونَهَا فِي الرُّتْبَةِ، وَدُونَهَا فِي الرُّتْبَةِ، کہ ان سے کم جو رتبے میں ہیں، جس طرح کہ برید ابن عبداللہ ابن ابی بردہ عن جدہ عن ابی موسیٰ، یہ روایت۔ اب جدہ ہی سے مراد کیا ہے؟ برید کے دادا، برید کے دادا۔ اور اسی طرح ان سے کم ہے حماد بن سلمہ عن ثابت عن ابن عن انس۔ امام مسلم اس سند سے روایتیں لاتے ہیں حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس سے، لیکن امام بخاری کوئی روایت نہیں لائے، مطابق صرف حماد بن سلمہ سے روایت لی۔ استدلالاً احتجاجاً کوئی روایت حماد بن سلمہ سے امام بخاری نہیں لائے۔
اسی طرح ان سے کم مرتبہ حالانکہ ہیں وہ بھی صحیح، وہ کیا ہیں؟ سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ، یا اسی طرح علاء بن عبد الرحمن عن ابی عن ابی ہریرہ. یہ دونوں اسانید سے صحیح مسلم میں روایتیں موجود ہیں. صحیح مسلم میں صحیح سمجھ کے ہی انہوں نے ذکر کیا نا، علاء بن عبد الرحمن عن ابی عن ابی ہریرہ. یہ دونوں سندیں صحیح ہیں، عادل ہیں، ثابت ہیں، لیکن درجہ اولیاء کے مقابلے میں کمتر ہیں. امام بخاری نے ان دونوں سندوں سے کوئی روایت نہیں لی، البتہ امام مسلم نے روایتیں لی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ باقی اصحاء الاسانید کا حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں ان کا موضوع اصلاً اصحاء الاسانید کی وضاحت نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اصحاء الاسانید اور اس کے مد مقابل جو اسانید اس سے کم درجے کی ہوتی ہیں نا، وہ صحیح ہیں لیکن درجے میں کیا ہیں؟ کم ہیں. یہ مسئلہ ہے ان کے نزدیک. یہاں اصحاء الاسانید کی بات ہوتی تو جس طرح باقی حضرات نے اصحاء الاسانید کی بہت زیادہ تفصیل ذکر کی ہے، حافظ بھی اس کو ذکر کرتے، سمجھے نا. تو خیر یہاں انہوں نے یہ اس پس منظر میں، اس تناظر میں یہ مثالیں دی ہیں کہ اعلیٰ درجے کی کیا ہیں. یہ پہلی قسم زہری ہے اور سالم ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور دوسرے درجے میں کیا ہے؟ حماد بن ثابت ان کیا ہے؟ حماد بن سلمہ ان ثابت ان ابی ان انس ہے. اور اس سے بھی کم درجے میں سہیل بن ابی صالح ان ابی ہے ان ابی ہریرہ. امام بخاری نے پہلے طبقے کے لیے روایت، امام بخاری نے پہلے جو ہے نا اس سے روایتیں لی. حماد سے کوئی روایت امام صاحب نے نہیں لی. بریدہ کے بارے میں میں نہیں دیکھ سکا کہ بخاری شریف میں یہ روایتیں ہیں یا نہیں. حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرنے میں بریدہ بن ابی بردہ عن جدہ ہی، جد سے مراد کیا ہے؟ بریدہ اب ابھی عن جدہ ابھی بریدہ. اللہ اکبر کبیرہ. چلیے جناب آگے. فإن الجمیع کہتے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یشملہم اسم العدالت والضبط، ان تمام کو عدالت اور ضبط شامل ہے. الا ان للمرتبۃ الاولى من الصفات المرجحہ ما یقتضی تقدیم روایتہم علی التی تلیہا. کہتے ہیں مگر جو پہلا طبقہ ہے، پہلا مرتبہ ہے صفات مرجحہ میں، وہ صفات جو ترجیح کا سبب ہیں، جو تقاضا کرتی ہیں ان کی روایتوں کی تقدیم کا، علی التی تلیہا، ان پر جو ان کے ساتھ دوسری صحیح حدیثیں ملی ہوئی ہیں وہ بھی صحیح، لیکن ان کی صفات علیہ وہ تقاضا کرتی ہیں کہ وہ درجے اور مرتبے میں کہیں بڑی ہوئی ہیں. وفی التی تلیہا من قوت ضبط ما یقتضی تقدیمہا علی الثالثہ. اور اسی طرح پھر جو اس کے بعد ہیں دوسرے درجے میں مثالیں دو دی ہیں ہم نے، وہ قوت ضبط میں، اپنی عدالت میں، ضبط میں وہ ان سے بہتر ہیں جو ان کے بعد تیسرے درجے میں ہم نے ذکر کی ہیں. وہی مقدمۃ علی روایت من یعد ما ینفرد بہ حسن. اور یہ وہی مقدمۃ، اور یہ مقدم ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ بہتر ہیں. یہ ان حدیثوں سے بہتر ہیں، آگے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. کہتے ہیں وہ حسن حدیثیں کیسے؟ کا محمد ابن اسحاق عن عاصم ابن عمر عن جابر و عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، و عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. لیکن یہاں ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ محمد بن اسحاق کی روایت
یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے معنعن ذکر کی ہے، جبکہ تمام حضرات ابن اسحاق کو مدلس قرار دیتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کی روایت حسن درجے کی ہے، حسن درجے کی ہے، لیکن کب؟ جب وہ سماع کی صراحت کریں، جب وہ سماع کی صراحت کریں، صراحت نہ کریں تو وہ روایت حسن درجے کی نہیں رہتی۔ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند کے بارے میں اختلاف ہے، خاصا اختلاف ہے۔ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے تو بالکل اس کو قبول نہیں کیا، لیکن جمہور محدثین رحمہم اللہ، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، وہ کیا ہیں؟ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ کی سند سے استدلال کرتے ہیں، اگرچہ اس کو حسن کہتے ہیں، لیکن حسن حدیث جو ہے وہ قابل استدلال ہے، ناقابل استدلال نہیں ہے، جمہور کا یہی قول۔ وقس علی هذه المراتب ما یشبہھا، کہتے ہیں کہ اسی پر آپ قیاس کر لیں، ان هذه المراتب، ان مراتب پر، ما یشبہھا، جو اس کے مشابہ دوسرے ہیں۔ یہ تو ہم نے دو دو تین تین مثالیں دی ہیں نا، اسی پر باقی اسانید کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں المرتبۃ الاولی ہی التی اطلق علیہا بعض الائمۃ انہا اصح الاسانید، کہ پہلا مرتبہ جو ہے اسی کے بارے میں بعض ائمہ نے علی الاطلاق کہا ہے کہ انہا اصح الاسانید ہیں، والمعتمد عدم الاطلاق لترجمۃ معینۃ منہا، کہتے ہیں لیکن قابل اعتماد بات یہ ہے کہ علی الاطلاق جو ہے کسی ایک معین ترجمے پر نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے بھائی؟ اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ علی الاطلاق کہیں تو کس کو کہیں؟ ائمہ کرام کے مابین خود اختلاف ہے، امام علی بن مدینی، امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، ان کے اقوال میں، جحافظہ محدثین کے اقوال میں اصح الاسانید کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اب ہم ان کے اقوال کو بلا کسی ترجیح کے کیا کہیں کہ جناب یہ سب سے زیادہ صحیح ہے، اسانید ہے؟ ہم اس پوزیشن میں، جب اتنے جحافظہ وہ متفق نہیں ہو سکے تو ہم کسی ایک سند کے بارے میں علی الاطلاق یہ اتفاق کر لیں باجی یہ سند ہے علی الاطلاق اصح الاسانید، کہتے ہیں کہ یہ نہیں۔ اس لیے اعتماد کے ساتھ ہم کسی ایک سند پر یہ حکم نہیں لگا سکتے۔ فرماتے ہیں نعم، ہاں یہ بات ہے کہ یستفاد من مجموع ما اطلق الائمۃ علیہ ذالک، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی جن جن اسانید کو اصح الاسانید کہا گیا ہے ان مجموعی طور پر ان روایتوں پر، یعنی من مجموع ما اطلق الائمۃ علیہ ذالک، کہ ائمہ نے علی الاطلاق جن پر کیا لگایا ہے؟ اصح الاسانید کا حکم لگایا ہے۔ مختلف ہے نا، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے، فرمایا ہے ذالک ارجحیت علیہ ما لم یطلقوها، ہاں یہ ان کو ترجیح حاصل ہے ان پر جن پر اصح الاسانید کا اطلاق نہیں ہوا، یہ فائدہ ضرور ہے۔ لیکن ان سے ہم یہ کہیں کہ علی الاطلاق اصح الاسانید یہ ہے، کہتے ہیں یہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ چلیے بھائی، صحیح ایک روایت ہے سنن اربعہ میں اور ایک بخاری میں، اور سنن اربعہ کی روایت کو اصل اسانید کیا ہے کہا گیا ہے، اور بخاری کے اندر روایت کچھ کو نہیں کہا گیا، پھر ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ دوبارہ سوال کریں۔ سنن اربعہ اس میں ایک روایت ہے اور اس کی سند کو اصل اسانید کہا گیا، اور دوسری روایت اس کے بالمقابل بخاری کے اندر ہے، تو ہم یہ کرینہ کہہ سکتے ہیں کہ بخاری کے اندر جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح بنسبت اس کے؟ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟
اس کا جواب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، مت کا جواب اس کا جواب پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ اس لیے ہم کہیں گے کہ بخاری کی روایت کو ترجیح ہے اصح الاسانید کے اسناد کے علاوہ، کہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، گویا اس کی صحت پر ایک اجماع ہے، وہ اگرچہ اصح الاسانید سے مروی ہے لیکن اس کی صحت پر اجماع نہیں ہے۔ یہ اجماع جو ہے وہ ترجیح کا کیا ہے؟ باعث ہے۔ لا تجتمع امتی علی الضلال۔ اور کوئی ارشاد ہو؟ چلیے۔ وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ، کہتے ہیں کہ اس تفصیل کو ملی ہوئی ہے یہ بات کہ متفق الشیخان علی تخریجہ، کہ جس پر شیخان امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں اس کی تخریج میں، اس کو ذکر کرنے میں، بالنسبت الی من فرد بہ احدہما، اس سے جس میں دونوں میں سے کوئی ایک کیا ہے؟ منفرد ہے۔ ومن فرد بہ البخاری، اور جس میں امام بخاری منفرد ہے، بالنسبت نسبتاً اس کے جس میں امام مسلم کیا ہے؟ منفرد ہے، لاتفاق العلماء بعدہما، علماء کے اتفاق کی وجہ سے جو ان کے بعد اتفاق رونما ہوا ہے، واضح ہوا ہے، علی تلقی کتابیہما بالقبول، کہ ان دونوں کتابوں کو تلقی بالقبول حاصل ہے، واختلاف بعضہم علی ایہما ارجح، اور فمتفق علیہ ارجح من هذه الحیثیہ مما لم یتفق علیہ، اور اختلاف ان میں سے بعض کا علی ایہما ارجح، کہ ان دونوں میں سے ترجیح کس کو ہے، تو کہتے ہیں کہ فمتفقا علیہ، جس پر دونوں کا اتفاق ہے، وہ ارجح من هذه الحیثیہ، وہ اس حیثیت سے کیا ہے؟ دوسری سے ترجیح ہے جس پر اتفاق نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ گیا بھائی؟ وقد صرح الجمہور، اور جمہور نے صراحت کی ہے بے تقدیم صحیح البخاری، صحیح بخاری کو مقدم کرنے کی، وَلَمْ يُوجَدْ عَنْ أَحَدٍ التَّصْرِيحُ بِنَقِيضِهِ، اور کسی سے بھی تصریحاً اس کی نقیض جو ہے وہ پائی نہیں جاتی، اس کے برعکس قول کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں پایا جاتا کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ جناب فلاں کتاب فلاں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب دیکھیے امام نسائی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے حضرات نے، کم سے کم 12 14 15 آدمی ہیں، حضرات ہیں، محدثین اہل علم ہیں، جو سنن صغریٰ کو صحیح نسائی کہتے، صحیح نسائی کہتے، مگر خود امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ جتنا ذخیرہ حدیث ہے مرتب ہوا ہے، ان تمام میں سے سب سے اجود اور سب سے بہتر محمد بن اسماعیل کی کتاب ہے۔ یہ قول آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، ما فی هذه الکتب کلھا اجود من کتاب محمد بن اسماعیل، کہ جتنی بھی کتابیں ہیں احادیث میں، ان میں سے کوئی بھی امام بخاری کی کتاب سے اجود نہیں، ترجیح ہوئی نا ساری کتب سے کے مقابلے میں۔ اور اسی قسم کے اقوال دوسرے محدثین رحمہ اللہ کے بھی ہیں، حتیٰ کہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ قول منقول ہے، منسوب ہے ان کی طرف، ابن خزیمہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے۔ حافظ نے ذکر کیا ہے
کہ ما رأیت تحت السماء تحت عدیم السماء عصاہ من کتاب محمد بن اسماعیل، کہ آسمان کے نیچے میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ یہ قول امام ابن خزیمہ کی طرف حافظ نے منسوب کیا ہے، لیکن یہ قول ہے مشکوک تھوڑا سا ان کی طرف۔ چلیے خیر، کیا آپ کا ذہن بہت زیادہ پروگندا کرنا ہے۔ آگے کہتے ہیں اچھا جی مانو ابن الصلاح وغیرہ تو ہیں ہی نا، حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے بعد میں آنے والے یہ سارے ہیں، امام نووی ہوئے، عراقی ہوئے، ابن دقیق العید ہوئے، ہاں جی، پھر ابن اللہ آپ کا بھلا کرے یہ الفیہ عراقی کے شارح امام یحییٰ انصاری ہوئے، سیوطی ہوئے، سخاوی ہوئے، ابن حجر ہوئے، یہ سب پھر تو یہی بات کہتے ہیں، کیونکہ حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات فرمائی ہے کہ کتاب البخاری یہ اصح الکتابین، صحیح کہ ان دونوں کتابوں میں سے بخاری کیا ہے، وہ اصح ہے، دونوں کتابوں میں بخاری کیا ہے، اصح ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی بات بعد میں باقی حضرات نے ذکر کی ہے، لیکن اب حافظ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں ایک اختلاف ذکر کرتے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ، کہ جو بات امام ابو علی النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو علی النیسابوری امام حاکم کے استاد ہیں اور امام نسائی کے شاگرد ہیں، امام نسائی کے کیا ہیں، شاگرد ہیں۔ ان کا اسم گرامی حسین بن علی بن یزید ہے، حسین بن علی بن یزید ہے، اور انہی کے بارے میں حاکم نے کہا ہے نا کہ میں نے امام دارقطنی اور ابو علی نیسابوری جیسا اور کوئی آدمی نہیں دیکھا، کہ میں نے امام دارقطنی اور ابو علی الحاکم نیسابوری جیسا اور کوئی نہیں دیکھا، یہی وہ ابو علی ہے، اور امام حاکم کے یہ دونوں استاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ابو علی یہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے امام نسائی جیسا اور امام ابن خزیمہ جیسا اور کوئی نہیں دیکھا۔ اور پھر امام نسائی کہتے ہیں کہ میں نے نہ ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری اور امام احمد جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی اور دوسرے میرا خیال ہے یحییٰ بن سعید قطان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یحییٰ بن سعید قطان، اور ابن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافع جیسا، زہری جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور زہری کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ تذکرۃ الحفاظ ہے، اور اس کا ذکر کیا ہے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواہر والدرر میں حافظ سخاوی نے ذکر کیا، اور پھر وہ دوسری سند بھی بیان کرتے ہیں
اللہ اکبر کہ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری جیسا کوئی نہیں دیکھا. سفیان کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ اور اسود جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ ابراہیم نخعی جیسا کوئی نہیں دیکھا. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ اور اسود جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود جیسا کوئی نہیں دیکھا. حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے نا کہ عبداللہ بن مسعود تو ایسے ہیں جیسے علم کی تھیلی ہوں. علم کی تھیلی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ. اور کہتے تھے صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کنّا نعدہ من اہل البیت، کہ نبی علیہ السلام کے ہاں اکثر آنے جانے کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود بھی اہل بیت میں شامل ہے. اللہ اکبر کبیر. خیر بہرحال یہ تفاوت ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ رہا قول ابو علی النیسابوری کا انہ قال ما تحت عدیم السماء، کہ آسمان کی چھت کے نیچے کوئی چیز بھی اصح من کتاب مسلم، صحیح مسلم کے سے کوئی اصح نہیں، مسلم کی کتاب سے اصح نہیں ہے. فلم یصرح بقولہ اصح من صحیح البخاری، کہتے ہیں کہ انہوں نے تصریح نہیں کی اس بات کی کہ وہ بخاری سے اصح ہے. دوسرے حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ بخاری دوسری کتابوں سے کیا ہے؟ اصح ہے. بخاری دوسری کتابوں سے کیا ہے؟ حتیٰ کہ مسلم سے بھی اور دوسری جن حضرات نے، بلکہ بعد میں تو امام دارقطنی نے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ اکبر کبیرہ کہ لولا البخاری لما راہ مسلم. حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ امام مسلم کی کتاب دراصل حیثیت رکھتی ہے صحیح بخاری پر تخریج کی، کہ امام بخاری کی کتاب پر صحیح مسلم کی کتاب کی حیثیت کیا ہے؟ تخریج کی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء امت نے دونوں کتابوں کے تقابل میں نام لے کے صحیح بخاری کو کیا کہا ہے؟ ترجیح دی. حافظ کا موقف یہی ہے کہ کسی نے نام لے کر یہ نہیں کہا، حتیٰ کہ ابو علی نے جو بات فرمائی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ بخاری سے اصح ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ صحیح مسلم سے کوئی اصح نہیں ہے. اب صحیح مسلم سے اصح ہونا اس کا مفہوم کیا ہے؟ اصح یہ اسم تفصیل کا لفظ ہے جس سے بظاہر فضیلت نمایاں ہوتی ہے، مگر ہر وقت اسم تفضیل صفت اپنے تفصیلی معنی میں استعمال نہیں ہوتی. بسا اوقات برابر کی برابری کے معنی میں بھی یہ استعمال ہو جاتی ہے، برابری کے معنی میں، اور بسا اوقات صرف فضیلت بیان کرنا مطلوب ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے. اس کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی پائی جاتی ہیں. اب دیکھیے نا قرآن مجید میں ایک واضح سی بات ہے، بہت سے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الکہف میں کہ ہم اللہ اکبر کبیرہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں
ان کے احسن اعمال کا بدلہ دیں گے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا. انا لا نضيع اجر من احسن عملا. تو یہ خیال ہے کہ احسن عمل کا ہی عمل ضائع نہیں ہوگا. وہاں تو اللہ فرماتے ہیں من یعمل مثقال ذرۃ ومن یعمل مثقال ذرۃ، پھر احسن کا ہی اجر ملنا ہے، وہی ضائع نہیں ہونے ہیں. تو احسن سے مراد یہاں کیا ہے؟ نیک اعمال، اچھے عمل. یہ غیر احسن کے مقابلے میں، یہ کیا ہے؟ غیر احسن کے مقابلے میں. بالکل اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے افمن یمشی مقبا علی وجہہ اہدی. اب یہ تو نہیں ہے کہ جو پاؤں کے بل چلتا ہے یعنی سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت والا ہے، اور جو سر کے بل چلتا ہے وہ تھوڑی ہدایت والا ہے. تقابل ہدایت میں نہیں ہے، سمجھے بات؟ تقابل کس میں ہے کہ ہدایت کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے. بات سمجھے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ قرآن مجید میں ہے نا، اس حدیث آیت کے تحت ذکر کرتے ہیں حضرات مفسرین، اور حدیث ہے بھی صحیح، صحیحہ میں ذکر بھی کی ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل تھا اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ کیسے صورت میں والشمس وضحاها والقمر اذا طلع والنهار اذا جلى والليل اذا يغشى اشقاها. فرمایا کہ پہلی امتوں میں اشقا کون ہے؟ وہ ناقہ صالح کی اونٹنی کو کرنے والا ہے. یہ اشقا فرمایا ہے نا. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ نے بھی فرمایا کہ پہلوں میں اشقا کون ہے؟ وہ ناقہ صالح کو مارنے والا ہے. اور میری امت میں اشقا کون ہے؟ جو حضرت علی کا قاتل ہے. میری امت میں اشقا کون ہے؟ سب سے بدبخت کون ہے؟ جو علی کا قاتل ہے. یہ روایت مشکل الآثار میں علامہ طحاوی نے بھی ذکر کی. جو یہاں حافظ نے حل پیش کیا ہے نا، وہی حل وہاں علامہ طحاوی نے اسی بات کے ضمن میں ذکر کی. وہ کہتے ہیں اشقا سے یہ مراد نہیں ہے کہ سب سے یہی اشقا ہے، کہ جو دوسرے اشقا ہیں ان میں سے یہ بھی ایک اشقا ہے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہو یا ناقہ صالح علیہ السلام کا قاتل ہو، ان کے مد مقابل جو انبیاء کے قاتل ہیں یا جو شرک و کفر پر مرے ہیں وہ زیادہ بدبخت ہیں. بھائی حضرت علی کا قاتل کافر نہیں تھا، میں نے آپ کو بتلایا تھا قاری قرآن تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کے بھیجا تھا کہ مسجد کے پاس اس کو جگہ دو تاکہ یہ بچوں کو قرآن پڑھائے. عبد الرحمن بن ملجم، اور بڑا ذاکر آدمی تھا. ترجمہ پڑھ کے دیکھیں سیر و اعلام النبلاء میں اس کا. تو اشقا یہ جو ہے، اس سے زیادہ اشقا تو وہ ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جن کی بخشش کی کوئی امید نہیں. اس کی بخشش کی تو پھر امید ہے، کیونکہ قتل مومن کفر نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے نا، کافر نہیں ہے. تو جو کافر اور مشرک ہے وہ تو ابدی جہنمی ہے. سب سے بڑا بدبخت تو وہ ہے. سمجھے بات؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو افل تفصیل کا یہ جو لفظ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ جو ہے وہ تفصیل کے معنی میں استعمال ہے. آپ دیکھیں آپ کا عمل کیا ہے.
نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ابشروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر. آپ نماز کب پڑھتے ہیں؟ پھر اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ انفی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. اعظم للأجر، اجر میں بہت بڑا ہوا ہے. آپ اندھیرے میں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام خود اندھیرے میں پڑھتے رہے. اندھیرے میں پڑھنے کی بجائے اسفار میں پڑھنے کی ابتدا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ہوئی ہے نا، حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ہوئی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ پھر سوال یہ ہے کہ وہ کیوں غلط میں نماز پڑھتے رہے جبکہ اعظم للاجر اسفار ہے. تو یہاں بھی اعظم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط سے پڑھنے سے بھی افضل ہے. غلط میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اسفار میں پڑھنا بہت اجر کا باعث ہے. یعنی اسم تفضیل کا لفظ بسا اوقات مطلقاً فضیلت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، تفضیل کے معنی میں نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ اور اس کی کئی مثالیں اور بھی. یہی بات ہے اس حدیث کی تطبیق میں اللہ آپ کا بھلا کرے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے